बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की नई उर्दू की किताब में शामिल सबक नंबर 5 कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग के सबक की मशक को हल करेंगे। इससे पहले हम सबक की रीडिंग जो है इंतहाई तफसील और वजाहत के साथ हर सफ़ा की अलग अलग कर चुके हैं, जिसके लिए हमारे मशक को हल करना बेहद आसान होगा। मशक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। डियर स्टूडेंट, सवाल शुरू करने से पहले एक बात ज़हन में रखें कि ये बोर्ड का इंतहाई अहम सवाल है। मारूज़ी सवाल ज़्यादातर मशक के एक्सरसाइज में से या सवालों में से यहाँ से बनाए जाते हैं। लिहाजा आपने ये जो मारूज़ी है इंतहाई सोच समझ कर तैयार करनी है और इसको लाजमी याद करना है, क्योंकि ये 15 नंबर के सवाल पर मुश्तमिल होगा। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1 है, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग ने कलीम को जिस मस्जिद में ठहराया वो थी। ऑप्शन अलिफ आबाद और पुरौनक, ऑप्शन बे कुशादा और खुशगवार, ऑप्शन जी तंगो तारीख, ऑप्शन दाल वीरान और वहशतनाक। मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग ने कलीम को जिस मस्जिद में ठहराया वो थी वीरान और वहशतनाक। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन दाल। सवाल नंबर 2 है, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग ने कलीम को बताया कि आज उनकी बीवी है शदीद। ऑप्शन अलिफ अलील, ऑप्शन बे गुस्से में, ऑप्शन जीम फिक्रमंद, ऑप्शन दाल दबाव में। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन अलिफ अलील और इसका मतलब है बीमार। मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग ने कलीम को बताया कि आज उनकी बीवी है शदीद अलील। पॉइंट नंबर 3 है, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग ने कहा कि आपको मेरी निस्बत सुखन साजी का एहतमाल होना है। ऑप्शन अलिफ सख्त खुज़ा की बात, ऑप्शन बे सख्त ताज्जुब की बात, ऑप्शन जीम तशवीशनाक बात, ऑप्शन दाल सख्त हैरत की बात। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बे सख्त ताज्जुब की बात। सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4 है, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग ने भुने हुए चने कलीम को बताकर खिलाए। ऑप्शन अलिफ लजीज पराठे, ऑप्शन बे मज़ेदार मिठाई, ऑप्शन जीम घी की तली दाल या ऑप्शन दाल बेसनी रोटी। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन जीम घी की तली दाल। सवाल नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 पहले सवाल का, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग जो चने लेकर आए वो थे। ऑप्शन अलिफ 1 मुट्ठी, ऑप्शन बे 2-3 मुट्ठी, ऑप्शन जीम 1 पाव या ऑप्शन दाल आध सेर। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बे 2-3 मुट्ठी। पॉइंट नंबर 6 है, कलीम के पीछे जो शख्स भागा उसका नाम था। ऑप्शन अलिफ है मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग, ऑप्शन बे है मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग, ऑप्शन जीम है मिर्ज़ा ताकतवर बेग, ऑप्शन दाल है मिर्ज़ा जानदार बेग। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बे। सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग के मतन के मुताबिक सवालों के जवाब लिखें। मतन किसे कहते हैं? मतन टेक्स्ट को कहते हैं। हमने टेक्स्ट यानी रीडिंग को पढ़ा है, अब उसके मुताबिक हमने सवालों के जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1 है, सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल से मुस्तआर है? जवाब है सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के शोर आफाक नावल
توبۃ النصوح سے مستعار ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب آپ نے جواب لکھنا ہے تو جس طریقے سے سوال شروع کیا گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے جواب لکھنا ہے کہ سبق کلیم اور مرزا زاہد دار بیگ، یہاں پر دونوں طرف انورٹڈ کاما ہے وہ لکھنا ہے۔ سبق کلیم اور مرزا زاہد دار بیگ، اس کے بعد آگے ہے ڈپٹی نذیر احمد کے کس ناول کی جگہ آپ نے لکھنا ہے شور آفاق ناول توبۃ النصوح سے مستعار ہے۔ دوبارہ سنیں، سبق کلیم اور مرزا زاہد دار بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے شور آفاق ناول توبۃ النصوح سے مستعار ہے۔ سوال نمبر 2 کا پوائنٹ بے، مرزا زاہد دار بیگ کا مکان کہاں واقع تھا اور کیسا تھا؟ مرزا زاہد دار بیگ کا مکان جمعدار کی کوٹھی کے پچھواڑے اپلو کی ٹالی کے برابر واقع تھا اور کیسا تھا اور کچا مکان تھا۔ یہ ہم نے دوسرے پیج کی جو ریڈنگ ہے اس میں آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کا تیسرا پارٹ یعنی جیم حصہ ہے، مرزا زاہد دار بیگ نے کلیم کو ایک رات کے لیے کس جگہ ٹھہرایا؟ مرزا زاہد دار بیگ نے کلیم کو ایک رات کے لیے ایک چھوٹی سی ویران اور وحشت ناک مسجد میں ٹھہرایا۔ وہ مسجد زرار کی طرح خوفناک تھی، اس میں نہ کوئی حافظ تھا، نہ کوئی مسافر اور نہ ہی کوئی طالب علم۔ سوال نمبر 2 کا پارٹ 4 یا دال حصہ، مرزا زاہد دار بیگ نے کلیم کو رات کا کھانا کس طور پر کھلایا؟ درست جواب ہے مرزا زاہد دار بیگ نے کلیم کو رات کا کھانا بھنے ہوئے چنے اس انداز میں کھلایا کہ اپنی چرب زبانی سے انہیں گھی کی تلی ہوئی دال بنا دیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سوال نمبر 2 کا ہے حصہ، مرزا زاہد دار بیگ نے کلیم کو اپنے بارے میں کیا بتایا تھا اور وہ کیا نکلا؟ مرزا زاہد دار بیگ نے کلیم کو بتایا تھا کہ اس کی دوہری محل سرائیں، متعدد دیوان خانے اور کئی پائے باغ ہیں۔ اس کے علاوہ حوض، حمام، کٹڑے گنج اور دکانیں وغیرہ ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ ہے سوال نمبر 2 کا آخری حصہ ہے، جب مرزا زبردست بیگ کلیم کے پیچھے بھاگا تو کلیم کس حلیے میں تھا؟ جب مرزا زبردست بیگ کلیم کے پیچھے بھاگا تو اس کا سر اور پاؤں ننگے تھے، بدن پر گرد و غبار اور چمگادڑوں کی بیٹ کی وجہ سے بھوت بنا ہوا تھا۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی دھلا ہوا نہ تھا، جس کی وجہ سے کوئی اسے پہچان نہ پاتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے، اعراب کی مدد سے ان الفاظ کا درست تلفظ واضح کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ سوال ہمارا لازمی سوال ہوگا معروضی میں، اور اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے، پورے نمبر حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس سوال کو لازمی تیار کرنا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے اپلوں۔ اپلو الف کے اوپر پیش ہوگی، پے ساکن ہوگا، لام کے اوپر بھی پیش ہوگی، الف پیش پے اوپ اور لو، لام کے اوپر بھی پیش ہوگی، واو ساکن ہوگی اور ساتھ میں نون ہننا ہوگا اور اس کے اوپر کوئی لفظ نہیں ہوگا، کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ اپلوں۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے سوندھی، سین کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے اور اس کے ساتھ نون سون، پھر اس کے بعد دال کے نیچے زیر ہوگی، ٹھیک ہے، دال ہے دے، اور
چھوٹی یہ کے اوپر جزم ہوگی سون تھی۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے شمع۔ شین کے اوپر، شین کے نیچے زیر ہوگی، شین کے نیچے زیر ہوگی، اور میم کے اوپر جو ہوگا وہ شد ہوگی، اس کے ساتھ اس کے اوپر زبر ہوگی شمع۔ نیکسٹ لفظ ہمارے پاس ہے متصرف۔ میم کے اوپر پیش ہے، تے کے اوپر بھی زبر ہے، سواد کے اوپر بھی زبر ہے، ٹھیک ہے۔ متصرف، رے کے نیچے زیر ہے اور فے کے اوپر جزم ہوگی۔ اگلا لفظ ہے متنفس۔ میم کے اوپر پیش ہے، تے کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر بھی زبر ہے، متنفس، فے کے اوپر بھی ہے اور سین ساکن ہے۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے خفقان۔ خے کے اوپر بھی زبر ہے، فے کے اوپر بھی زبر ہے اور کاف کے اوپر بھی زبر ہے، خفقان۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے حشمت۔ ہے کے اوپر زبر ہے، شین کے اوپر جزم ہے حش، اور میم کے اوپر پھر دوبارہ زبر ہے اور تے کے اوپر جزم ہے حشمت۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے متعرض۔ میم کے اوپر پیش ہے، تے کے اوپر بھی زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے، رے ساکن ہے، رے کے نیچے زیر ہے، متعرض، رے کے نیچے زیر ہے اور زواد ساکن ہے اور اس کے اوپر جزم ہے۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے اشتداد۔ اشتداد، الف کے نیچے زیر ہے، الف زیر شین اش، اور شین کے اوپر جزم ہوگی اش، اس کے بعد تے ہے، تے کے نیچے زیر ہے اشتے، دال کے اوپر زبر ہے اشتداد، دال زبر الف دال اور ساتھ میں دال، اشتداد۔ نیکسٹ لفظ ہمارے پاس ہے سخن سازی۔ سین کے اوپر پیش ہے، خے کے اوپر زبر ہے اور نون ساکن، سخن سازی، سین الف سا، سین زبر الف سا، سین کے اوپر زبر ہے اور زے کے نیچے زیر ہے، سخن سازی۔ تو یہ ہمارا لازمی سوال ہوگا حصہ معروضی کے اندر، اور درست تلفظ کے ساتھ ہم نے ایک درست آپشن کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم نے سبق نمبر 5 کلیم اور مرزا زاہد ڈار بیگ کے 3 سوال حل کیے ہیں۔ اگلے سوال ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور طالب علم زیادہ لمبی ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔